ایک مسئلے کے متعلق اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ میں مشکلات میں گرا ہوا ہوں، پریشانیوں نے مجھے گھیرا ہوا ہے۔ حالانکہ اصل بات تو یہی ہے کہ ایک مسلمان کے منہ سے یہ بات کہ میں مشکلات میں گرا ہوا ہوں، یعنی ہر جگہ پر اس بات کا تکرار کرنا، لوگوں کو یہ باتیں بتانا، یہ مسلمان کے منہ سے اچھی نہیں لگتی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ دنیا میں دو حالتیں ہیں، ایک حالت وہ خوشحالی کا ہے اور دوسری حالت وہ غم اور پریشانی کا ہے۔ اب ان دو حالتوں میں سے آپ کسی نہ کسی وقت ایک حالت میں ضرور ہوں گے۔ اب حضور فرماتے ہیں کہ مسلمان کے لیے یہ دونوں حالتیں، اگر مشکل کی حالت ہے یا خوشحالی کی حالت ہے، فراخی کی حالت ہے، یہ دونوں حالتیں مسلمان کے لیے کامیابی کا ضامن بنے گی اگر وہ طریقہ اختیار کرے جو اس کے رب نے اس کو بتایا ہے اور سکھلایا ہے۔ اب یہ بندہ یہ گلے شکوے کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ اس کے پاس قرآن کا علم نہیں ہے، یا علم ہے لیکن کم ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب آپ کے اوپر صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آپ کے اوپر خوشی کی حالت آ جاتی ہے تو یہ مسلمان یہ وہ طریقہ اختیار کرتا ہے جو اس کو اس کے رب نے اپنی کلام میں بتلایا ہے، اور وہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ اس خوشی کی بدلے میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہے، اور اس شکر کے بدلے میں اللہ رب العزت اس کو اور خوشیاں دے دیتا ہے، تو اللہ بھی راضی ہو گیا، اور وہ جو نعمت ملی ہے جس کی وجہ سے وہ خوش ہوا ہے وہ نعمت بھی اس میں اضافت بھی ہو گیا۔ اسی طرح اگر دوسری حالت اس کے اوپر آ جائے اور وہ غم، پریشانی، مشکلات اور امتحانات کے ہو، تو وہ اس حالت میں بھی اپنے رب کے کلام کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اور اس میں وہ دیکھ لیتا ہے کہ اس حالت میں مجھے کیا کرنا چاہیے۔ تو جب وہ قرآن اٹھاتا ہے اور قرآن میں دیکھ لیتا ہے کہ اللہ نے مجھے اس حالت میں صبر کا حکم دیا ہے، تو وہ صبر کر لیتا ہے، اور اس صبر کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کو اس مشکل سے بھی نکال دیتا ہے، اور اللہ کی رضا بھی اس کو مل جاتی ہے۔ تو مسلمان کی یہ صفت ہے، یہ مسلمان کا وہ مقام ہے جو اللہ نے اس کو دیا ہے۔ اب یہ مشکل حل کیسے ہوں گے؟ یعنی بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب مشکل آ جائے تو لوگوں کے سامنے اس کا ذکر نہیں کرنا، اور ہر جگہ، ہر مجلس میں، ہر کسی کے سامنے اس چیز کا ذکر نہیں کرنا، کیونکہ یہ مشکل آپ کے اوپر اگر آئی ہے تو آپ کے رب نے یہ مشکل لائی ہے، تو آپ وہ چیز جو آپ کے رب نے آپ کے اوپر لائی ہے اور آپ لوگوں کے سامنے بیان کرو گے، اللہ سے نہیں کہو گے، تو اللہ تو ناراض ہوگا۔ اللہ رب العزت تب خوش ہوگا جب اللہ کی طرف سے آپ کے اوپر ایک مشکل آ جائے اور آپ اس مشکل کو اللہ کے سامنے رکھ کے اللہ سے اس مشکل سے نکلنے کی دعا مانگے، تو وہ مشکل پھر حل ہوگی۔ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جب وہ ایسی مشکل میں پھنس جاتے ہیں تو وہ کچھ لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں جو اپنے آپ کو پیر کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے مسائل حل کرتے ہیں، تو یہ ڈپریشن میں ہوتے ہیں، انتہائی ذہنی دباؤ میں ہوتے ہیں، تو وہ لوگ ان کی اس ذہنی دباؤ کی وجہ سے ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور ان سے منہ مانگی قیمت وہ لے لیتے ہیں، اور یہ لوگ دینے کے لیے تیار بھی ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ اتنے مشکل میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ آپ جتنا چاہے ہم سے پیسے لے لو، لیکن ہمیں اس مشکل سے نکالو۔ حالانکہ مشکل سے آپ کو اللہ رب العزت کے علاوہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں نکال سکتی۔ جو بھی امتحان آئے گا، جو بھی مشکل آئے گی، اس مشکل سے آپ کو آپ کے رب کے علاوہ کوئی نہیں نکال سکتا۔ تو آپ کو رب اور رب کے سامنے اور رب کے کلام کے سامنے بیٹھنا ہوگا اور اس کو دیکھنا ہوگا، وہاں سے آپ کا مشکل حل ہوگا۔ اب انسان کے اوپر یا تو اولاد کی وجہ سے پریشانی آتی ہے، یا یہ پریشانی مال کی وجہ سے آتی ہے، یعنی رزق وہ تنگ ہو جاتی ہے، فراغ ہوتی ہے، ایک دم وہ سب کچھ وہ بند ہو جاتی ہے، تو وہ اس سے پریشان ہو جاتا ہے۔
یا کوئی ایسا ہوتا ہے کہ وہ بہت زیادہ محنت کرتا ہے لیکن اس کو اتنا مال نہیں ملتا جتنا وہ محنت کرتا رہتا ہے۔ تو اس کے لیے ہم نے قرآن اٹھایا، ہم نے قرآن دیکھ لیا، قرآن کا مطالعہ کیا، تو قرآن میں ایک چیز سامنے آ گئی۔ اس میں اللہ فرماتا ہے کہ آپ کے ہر مشکل کا حل وہ ان دو الفاظوں میں ہے۔ اگر آپ نے اس کا ذکر شروع کر دیا اور اس کو اپنا مشغلہ بنا دیا، ہر وقت اگر آپ لیٹے ہوئے ہو، اگر آپ کسی راستے پہ جا رہے ہو، آپ دکان پہ ہو، آپ سواری پہ ہو، آپ جس حالت میں بھی ہو، آپ ان دو الفاظوں کو اپنا ذکر بنا لیجئے، پھر آپ اپنی زندگی میں دیکھیں کہ آپ کو اللہ رب العزت وہ تمام بند راستے کھول دیتا ہے کہ نہیں کھولتا۔ آپ خود دیکھو گے، آپ خود مشاہدہ کرو گے، آپ مشکل میں پھنسو گے، اور ان الفاظ کی وجہ سے، ان الفاظ کی ذکر کی وجہ سے اللہ رب العزت آپ کو اس مشکل سے نکالے گا۔ اور یہ میں نہیں کہتا، بلکہ اللہ رب العزت خود فرماتا ہے کہ آپ ان الفاظ کو اپنا مشغلہ بنا دیں، ہم آپ کے تمام مسائل حل کر دیں گے۔ اور وہ الفاظ کون سی ہیں؟ وہ ہر چھوٹے بڑے مرد خواتین سب کو وہ الفاظ آتی ہیں، اور وہ ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یعنی یہ کلمہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اب اس کلمے سے آپ کا کیا فائدہ ہوگا؟ ایک تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، یعنی آپ استغفار کی کثرت کیا کرو۔ تو اس کی وجہ سے اس استغفار کی ذکر کی وجہ سے آپ کے وہ تمام گناہ آپ کے نام اعمال سے مٹا دیے جائیں گے، جو آپ کرتے ہو گناہوں کے اعمال، لیکن آپ کو خود پتہ نہیں ہوتا کہ میں یہ عمل کرتا ہوں، یہ گناہ کیا عمل ہے، وہ آپ کے عمل نامے سے مٹا دیے جائیں گے۔ دوسری چیز یہ ہے، اس میں اللہ فرماتا ہے، پھر آئیے اسی آیات کے ساتھ ہی اللہ فرماتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ جس وقت آپ کو بارش کی ضرورت ہوگی، اللہ آپ کے اوپر بارش برسائے گا۔ اور تیسری چیز جو سب سے اہم ہے، اس کے متعلق اللہ فرماتا ہے وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اگر آپ کو مال کی پریشانی ہے، مال کم ہے یا زیادہ تر کم ہو گیا، یا آپ کو مل نہیں رہا، آپ محنت کر رہے ہو، آپ کو وہ مال مل نہیں رہا، تو آپ کا وہ مال وہ وسیع ہو جائے گا، اس میں اللہ رب العزت برکت ڈال لے گا، اور اللہ رب العزت آپ کو اس تنگدستی سے نکال دے گا جس کے لیے آپ صبح شام محنت کر رہے ہو۔ کیونکہ یہ مال کا ملنا، یہ محنت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر محنت کی وجہ سے انسان کو زیادہ مال ملتا تھا، تو جو مزدور بازار میں کام کرتے ہیں وہ پھر سب سے زیادہ مالدار ہوتے، لیکن وہ تو مالدار نہیں ہے۔ تو یہ رزق کا ملنا، مال کا وسیع ہونا، بہت زیادہ مال ملنا، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ انسان کو اللہ رب العزت دیتا ہے، اور اس میں برکت بھی اللہ رب العزت ہی ڈالتا ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو اپنے رب سے وہ واسطہ، وہ طریقہ کار، وہ راستہ اختیار کرنا ہوگا جو اللہ نے ہمیں بتایا ہے۔ تو اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں کہ آپ استغفار کی کثرت کیا کرو، اس کی وجہ سے آپ کے تمام مسائل اللہ رب العزت خود بخود حل کر دیں گے۔ اگر آپ استغفار نہیں کرو گے اور آپ گناہوں پہ گناہ کرتے رہتے ہو، تو آپ کے دل پہ ایک سیاہ دبا لگ جاتا ہے، جس کا ذکر بھی اللہ نے قرآن میں کیا ہے کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ پھر وہ زیادہ ہوتا چلے جاتا ہے، زیادہ ہوتا ہے، آخر میں آپ کا دل جو ہے وہ بالکل سیاہ پتھر جیسا بن جاتا ہے، پھر اس پہ کوئی بات اثر نہیں کرتا۔ تو اس سے پہلے آپ کو اپنے دل کی صفائی کرنی ہوگی، اور وہ ہوتا ہے استغفار کی کثرت سے۔ آپ استغفار کثرت سے کریں، ہر نماز کے بعد، ہر سنت کے بعد، راستے میں جا رہے ہو، ہر وقت، کیونکہ ہم سب کو پتہ ہے کہ ہم کتنے گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، ہر قدم پہ ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ تو اس سے ایک تو یہ فائدہ ہوگا کہ ہمارے عمل نامے سے وہ گناہ ختم ہو جائیں گے۔ دوسری چیز یہ ہے، دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ آپ کو اللہ رب العزت پر نیک اعمالوں کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا، گناہوں سے بھی بچو گے، اور نیک اعمال کی بھی توفیق اللہ رب العزت آپ کو دے گا، اور آپ کا اللہ رب العزت خود آپ کی تربیت کرے گا، کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے آپ کو
کہ آپ ایک گناہ کرتے ہو لیکن آپ اس گناہ پر خوش نہیں ہو، آپ اس گناہ پر پشیمان ہو، اپنے آپ کو آپ یہ کہتے ہو کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے، یہ میں نے اچھا نہیں کیا۔ استغفار کا مطلب یہی ہے کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے، یہ میں نے صحیح کام نہیں کیا، تو پھر اللہ آپ کو راستہ کھول دے گا، دنیا کی مشکلات سے اللہ آپ کو آزاد کر دے گا، دنیا کی پریشانیوں سے اللہ رب العزت آپ کو آزاد کر دے گا، اور اسی کے ساتھ ساتھ آخرت کی پریشانیوں میں بھی اللہ رب العزت آپ کا راستہ کھول دے گا، اور ان پریشانیوں سے اللہ رب العزت آپ کو آزاد کر دے گا۔ تو کس چیز کا ذکر کرنا ہے؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ لوگوں کو بھی اللہ رب العزت اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔